میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، 70,000 کا مجمع، اور بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے، بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا، تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے تقریر روک کے، کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا، پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی، پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہیں، ہٹ کے گزرتا تھا۔ آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی، 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے، آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے، 400 آدمی، تو سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہو تو مزہ آتا ہے، کوئی تھوڑے سے ہو نا دوسرے بھی تو چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شیخ یحییٰ بن نجات تھے، سلف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے اپنے ایک شاگرد تھے کہ تیرا پیر کیا سنگاتا ہے لوگوں کو اتنی دنیا جاتی ہے، تو وہ مرید تھے نا، شاگرد ان کے تھے، کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلیں، چل کے دیکھ لیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، آ نا چل دیکھ لیتے ہیں، آ جا۔ تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے، کوئی دیکھے نہ کتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر سنتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا ہے، نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا، بندہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی بڑا، اڑ جاتا۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں، یہ میری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا، پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا، پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے، اب ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی، اعظم یہاں تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے، دیکھنا جس نے وہ دیکھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا، کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا، غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے، حضور چور تھے اور آپ کی بات نے دل صاف کر دیا، آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں، محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے۔ پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے، حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا، آبرو ریزی کی، آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا کے۔ 10 وہاں سے کھڑے ہوئے، حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں، اور آپ کے قربان جائیں، جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا، آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کر دیں، جب تک راضی نہ ہو جائے۔ جب یہ رنگ دیکھا نا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا، اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا تھا سارا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے، ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، نوٹ، اور 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور شرم آتی، یہ سٹیٹس رہ گیا۔ غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے، دھاگا میں لے گیا، چادر میں نے اوڑھ لی، اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا، 5 بندے کھڑے ہوئے، آج توبہ کرتے ہیں، میں نے 5 گرہیں لگائیں، بعد میں گن لوں گا، یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا، گرہ لگا لو، گنڈ لگا لو، کہتے ہیں 5 لگائیں، پھر 6 کھڑے ہوئے، جلدی سے 6 لگائیں، پھر 7 کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے، کہتے ہیں 6 7 تھے، میں لگاتا رہا، پھر 20 25 40 پھر 50 پھر 100 کھڑا ہونے لگا۔ اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو گئی، میں کبھی بندے گنوں، کبھی غوث پاک کو دیکھوں، کبھی دھاگا دیکھوں، جب میں پوری طرح الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحییٰ یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے، میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے، میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے، اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی، فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے، اور فرمایا یحییٰ خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 5000 یہودی اور عیسائی، غوث اعظم فرماتے ہیں وہ تو وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں نا، اس لیے 5000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جہاں آبادی کل 25,000 ہو، اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہو ہی اتنے، اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ جائیں، پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا، اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں، گنے نہیں جا سکتے۔ پتہ کیا ہے، ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے، پھر ہمیں دین فائدہ دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے،
اسباق بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو سبق دیتے تھے، اور باقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے، عصر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے۔ آپ یہ دیکھو یار، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ، اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، کہتے ہیں جی وہ حضرت کی باتیں سن کے آئے ہوں۔ او بھائی، حضرت اگر درس قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے منہ سے، پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا۔ وہ تربیت اس رنگ میں کریں۔ اگر وہ درس حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی، پر پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ تربیت قرآن و سنت ہے۔ ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی، ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتار دیتا ہے۔ اتنا سا مسئلہ ہے۔ اب غوث پاک سبق بھی پڑھاتے، درس بھی دیتے، ہفتے میں 3 تقریریں کرتے، اتوار والے دن صبح، جمعے والے دن صبح، اور منگل والے دن رات کو 3 تقریریں۔ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ بڑے امتحان لیتا ہے۔ غوث پاک کا زمانہ فقدان سہولیات کا، اور مقصد کی لگن یہ کہ 70,000 بندہ آ گیا تقریر سننے، اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کہ غوث پاک سے بات سنیں گے، اللہ دل صاف کرے گا۔ تقریر بھی تیار تھی اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار تھا۔ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، کسی نے کان میں کہا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے، تیاری ہو گئی، اور وہی محفل کا ٹائم ہے، تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کر لیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا، تو اگر بیٹے کے لیے جناب اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس بات میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی۔ حضور کریں گے کیا؟ فرمایا جنازہ تیار لے کے کر کے محفل میں آ جانا، میں 4 تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا، تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا، اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھاؤں۔ یہ لگن ہے مقصد کی، یہ درد ہے۔ اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی، پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے۔ اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نے یعنی ممبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ کا دین، اور زندگی ساری دین پڑھایا، اور ساری زندگی پیغام دی، اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا، رب کریم کے بندوں سے محبت کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے، وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے، یہ موضوع ہی رونے والا ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی، یہ عنوان ہی رونے والا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کرایہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ، ملا مجھے جانتا ہے، میرے محلے کا ہے، میں نے اسے کہا پیسے بعد میں لے لینا، مجھے سفر کرا دے، لیکن اس نے کہا میں نے مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اتار دیا۔ حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی، لیکن سارے محلے داروں میں جو میری ذلت ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی۔ غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی، میری تھپکی نہیں دی، گھر گئے 100 دینار لائے، ملاح کو بلایا، اس کو 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دے، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، یہ کرایہ اور جب ختم ہوگا تو پیسے اور بھی دوں گا۔ لوگوں سے پیار کیا، اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی، آنے والوں کا خیال رکھ۔ اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا، اس کا علاج کوئی نہیں، بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں۔ کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھیں کہ دیکھو اتنے سارے جناب تحفے طائف اور فلانی شہر، لوگوں کو تحفے آتے نظر آتے ہیں، واپس جاتے نظر نہیں آتے، لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر، بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں۔ غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے، خریدے بھی ذرا عربی نسل کے۔ ترجمہ کرا اج تک کی بنتا ہے اس گل کا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100، بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے، تو 100 مولوی صاحب دا کی کام ہے، انیاں گڈیاں وہ کٹھیاں وہ ہے گل۔ تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی، یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے، اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے یہاں نا لینڈ کروزر کمانا ہے۔
ایک غوث پاک کا مرید تھا، تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں. ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس. اس نے کہا چل تو صحیح. وہ لے آیا. پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استقبال میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے.